بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ستارہ ٹی وی چینل کی جانب سے تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی خدمت میں مسائل، عورتوں کے مسائل کا سلسلہ وار پروگرام لے کر حاضر ہوئی ہوں، قسط نمبر 4 میں۔ آج اس کا موضوع ہے ولادت۔ یہ میری تمام بہنوں، ماؤں، بیٹیوں کے لیے، ان کے علم میں اضافے کے لیے میں نے یہ پروگرام یہ موضوع لیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ تو ولادت سے شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ 1، جب کسی مسلمان کے ہاں لڑکا یا لڑکی پیدا ہو تو نہلانے دھلانے کے فوراً بعد اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کہنی چاہیے۔ اذان سے مراد وہی ہے جو نماز کی طرف بلانے کے لیے 5 وقت دی جاتی ہے، اور اقامت سے مراد وہ ہے جو جماعت کے کھڑا ہونے کے وقت کہی جاتی ہے اور جسے عام لوگ تکبیر کہتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 2، بچہ کے کانوں میں اذان اور اقامت کہنے کے بعد کسی نیک اور صالح متدین اور متبرک متقی آدمی سے گٹھی دلوائی جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے گٹھی دلوایا کرتے تھے، اور آپ عام طور پر کھجور کے ایک آدھ دانہ کو، جو عرب میں عام چیز ہے، چبا کر اس کا لعاب بچہ کے منہ میں ڈال دیا کرتے تھے۔ جہاں پر کوئی خاص آدمی نہ ملے تو باپ، دادا، چاچا، ماموں، نانا وغیرہ ان سے ہی گٹھی دلوا دی جائے۔ یہ دونوں باتیں پیدائش کے روز کی جاتی ہیں۔ مسئلہ نمبر 3، بچہ کی پیدائش کے 7ویں روز اس کا سر استرے سے منڈوا دینا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 4، نیز اس کے بالوں کو برابر سونا یا چاندی یا سونے کا سکہ وغیرہ پر تول کر غریبوں میں خیرات کر دینا مستحب اور پسندیدہ امر ہے۔ مسئلہ 5، سر منڈوانے کے بعد بچہ کے سر پر زعفران بہت پتلا سا گھول کر لیپ کر دینا مستحب ہے، لیکن موسم کا لحاظ کر لینا چاہیے، کیونکہ زعفران بہت گرم چیز ہے، اس لیے سخت گرمی میں اسے احتیاط اور کسی واقف آدمی کے مشورہ سے استعمال کرنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 6، 7ویں دن عقیقہ کرنا بھی سنت ہے۔ لڑکی کی طرف سے ایک جانور، بکرا، دمبا، مینڈھا اور بکری، دمبی یا بھیڑ قربانی ہو سکتی ہے، اور یہ سب برابر ہیں اور یہ اصل ہیں، ورنہ گائے یا اونٹ کی قربانی بھی اس موقع پر ہو سکتی ہے۔ عقیقہ کے جانور کا گوشت ماں، باپ اور دوسرے رشتہ دار بھی کھا سکتے ہیں، اور اجنبیوں میں بھی تقسیم ہو سکتا ہے۔ یہ خیال کہ عقیقہ کے جانور کی ہڈی نہ توڑی جائے اور ہڈیاں جوں کی توں دفن کر دی جائیں اور اس کے ماں باپ یا قریبی رشتہ دار گوشت نہ کھائیں، درست نہیں، بلکہ محض وہم ہے جس کا کوئی ثبوت احادیث یا ارشادات نبوی میں نہیں ملتا۔ گوشت کچا اور پکا کر دونوں طریقوں سے بانٹا جا سکتا ہے۔ دعوت کر کے کھلانا بھی درست ہے۔ جس جانور کی قربانی جائز نہیں، مثلاً کان کٹا، ٹوٹے ہوئے سینگ والا، اس کا عقیقہ بھی درست نہیں۔ 7ویں روز ہی بچہ کا نام رکھنا چاہیے، اور بہتر ہے کہ کسی نیک عالم اور متقی سے پوچھ کر رکھا جائے۔ نوٹ: یہ 5 باتیں 7ویں دن کرنی سنت ہیں۔ مسئلہ عقیقہ کے لیے اصل دن تو بچہ کے پیدا ہونے کے بعد 7واں روز ہی ہے، لیکن اگر 7ویں دن قربانی میسر نہ آئے تو 14واں اور 21واں دن بھی جائز ہے، لیکن اصل اور صحیح طریق جو سنت صحیحہ اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ 7واں دن ہی ہے۔ نوٹ: گائے اور اونٹ جیسا کہ عید الاضحیٰ کی قربانی میں 7 کی طرف سے ہو سکتی ہے، ویسے ہی عقیقہ میں 7 بکروں کا قائم مقام ہے۔ بس ایک گائے 7 لڑکیوں کی طرف سے عقیقہ میں قربانی ہو سکتی ہے۔ حکمت: مذہب اسلام خداوند کریم علم و حکیم کا سچا دین ہے، اس لیے اس کا کوئی حکم بھی حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں۔
پہلے دن بچہ کے پیدا ہونے کے بعد اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہنے کا جو حکم اسلام نے دیا ہے، اس میں یہ حکمت ہے کہ اس وقت کے کان میں پڑے ہوئے الفاظ انسان کے اخلاق اور اعمال پر ایک گہرا اثر رکھتے ہیں، اور بچہ کو یہ بتلایا جاتا ہے کہ تیری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی توحید پر کار بند ہونا ہے اور دوسروں کو توحید الہی کا پابند بنانا، اور اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا اور اس کی تبلیغ کرنا ہے۔ فارسی میں ضرب المثل گوشت زدہ اثر ہے، دارد کان میں پڑی ہوئی بات کا اثر ہوتا ہے۔ جب پیدا ہوتے ہی بچے کے کانوں میں پہلی آواز توحید الہی اور تصدیق رسالت پناہی کے متعلق پڑے گی تو لامحالہ اس کا اثر تمام عمر بچہ کے دماغ کے رگ و ریشہ میں سرایت کر جائے گا، اور یہ بات اس کو موحد بنانے میں مؤثر ثابت ہوگی۔ نمبر 2، صالح اور متدین و متقی انسان سے گٹھی دلوانے کی حکمت بھی ظاہر ہے اور اس حکم کے مفید ہونے میں کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3، بچہ کے سر کو 7ویں دن منڈوا کر اس کے برابر چاندی یا سونا تول کر غرباء میں تقسیم کرنا یہ بھی حکمت سے خالی نہیں۔ مطلب یہ کہ مال و دولت بالوں کی طرح بڑھتا رہے گا، تم اس کو خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ کے رستہ میں خرچ کرنے سے اس میں کوئی کمی نہ آئے گی۔ جس طرح سر کے بال منڈوا دینے سے دوبارہ اگاتے ہیں اور بڑھتے رہتے ہیں، اسی طرح مال و دولت راہ خدا میں خرچ کر دینے سے پھر جمع ہوتا رہتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ مال و دولت انسان کی ہستی کے مقابلہ میں کوئی قیمت نہیں رکھتا، بلکہ انسان کے بال برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ گویا ایک انسان کی جسمانی اور روحانی تربیت کے لیے اگر مال کو بے دریغ بھی خرچ کرنے کا موقع آئے تو اس میں کسی قسم کا بخل روا رکھنا درست نہیں۔ عقیقہ میں قربانی کرنا تمثیلی رنگ میں خود بچہ کی قربانی ہے جو ماں باپ اللہ تعالیٰ کے حضور گزارتے ہیں اور اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ جس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہو اس کی راہ پر قربان ہونے کے لیے تیار ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، ستارہ ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔